ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب, یہ جو معاملہ ہے, خیر یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپسی, ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے, تیمور طالپور صاحب نے ابھی جوائن نہیں کیا, کرتے ہیں تو ان سے بات کیا. تیمور صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے, آپ اپنی اتحادی گورنمنٹ کو وہاں پر کشمیر کے اندر گفتگو کرتے ہیں, کشمیر کے بارے میں وفاقی وزراء کے استعفے مانگتے ہیں, لیکن یہ جو عام آدمی کی مشکل بڑھی ہوئی ہے, آسٹیریٹی کی باتیں کی جاتی ہیں, وہاں مجھے تو ویسے معذرت کے ساتھ پارلیمان میں کوئی آسٹیریٹی یا حکمرانوں کے یہ جو جتنے بھی ایوان ہیں وہاں پر کوئی آسٹیریٹی نظر نہیں آتی. خبروں کی حد تک ضرور آتی ہے, دعووں کی حد تک ضرور آتی ہے, لیکن وہاں کوئی جنگ کا کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آتے. جنگ کے اثرات میری شکل پہ نظر آئیں گے, حامد ولید صاحب کی گاڑی دیکھ کے نظر آئیں گے یا ان کے کپڑوں سے نظر آئیں گے, کیونکہ ہماری حالت جو ہے نا پتلی ہو چکی ہے, اس سے آگے ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی. ہو سکتا ہے کل پروگرام کرنے کے لیے بھی میں صبح پیدل نکلوں گا, کیونکہ جتنا دور میں رہتا ہوں وہاں سے جب میں شام تک 8 بجے تک پہنچ پاؤں گا. آپ اپنی اس اتحادی گورنمنٹ کو نہیں یہ پوچھتے, اور بلاول صاحب اس منسٹر کا استعفیٰ نہیں مانگتے جو عوام کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہا ہے. آپ جو ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے کے اوپر جو ہے وہ استعفے مانگنے شروع کر دیتے. کیا سیاست ہے سر؟ عوام کی سیاست کہاں گئی؟ ناپید ہو گئی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نہ کرے کہ آپ کو اتنا سوچنا پڑے, اتنی تکلیف آپ کو ملے جتنا آپ نے ذکر کیا ہے. یقین کریں اس سے زیادہ ہے. یقین ہے میرے بھائی کو بڑا اچھا زبردست قسم کا سیلری پیکج ملتا ہوگا اور اس سے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہوں گے. بہرحال آپ کی بات ہر جگہ یہ حالات نہیں ہیں, اور تیمور صاحب پرابلم ضرور ہیں, پرابلمز لوگ فیس کر رہے ہیں. شاید مین جو پرابلم کا جو جڑ ہے, روٹ کاز ہے, میرے خیال سے بہت سی پرابلمز ہیں, پر مین جو روٹ کاز ہے آج ہمارے سامنے وہ ہے پیٹرول فیول پرائسز کا. اور فیول پرائسز آف کورس بڑھ گئی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑھی ہیں, پر یہ ذمہ ہے اس حکومت کا کہ وہ میک شور کریں کہ کم سے کم وہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے اکانومکلی, ان کے اوپر یہ نازلہ نہ گرے. اور میرے خیال سے ہمارے پاس کافی آسان ہو سکتا ہے اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جائیں گے تو ان کو بڑے ایسے وہ لاسٹ ایئر کے لوگ مل جائیں گے جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ آف کورس ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے, انٹرنیشنل پرائسز ہائے ہیں, پر یہ بھی حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ان کا ذمہ ہے. سبسڈی کیسے دیتے ہیں یہ ان کے سر کا درد ہے, یہ آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو کیسے راضی کرتے ہیں یہ ان کے سر کا درد ہے, ہمارے سر کا درد نہیں ہے. ہمارے سر کا درد تو یہ اتنا ہی میرے خیال سے کافی ہے کہ ہم نے حکومت میں بھی ان کو ہم لائے ہوئے ہیں, 2 بار ہم نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بھی بنایا ہے, اور اس کے بعد ہم ٹوکے اور ترلے بھی ان کے سنتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے پالیسی ذرا ان کو چینج کرنی پڑے گی. ہم نے کوئی نون لیگ کے پیار میں, نون لیگ کے عشق میں ان کو حکومت نہیں دی, 2 بار پرائم منسٹر نہیں بنایا. ہم نے اس ملک کی مجبوری تحت ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھ کے اور اس ملک کی خاطر, اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر, اس ملک کی اکانومک اسٹیبلٹی کی خاطر ہم نے 2 بار ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے. پر میری یہ گزارش ہوگی کنگری صاحب سے کہ وہ بھی اپنے پرائم منسٹر کو انفارم کریں کہ پلیز ڈونٹ ٹیک اس فار اے رائڈ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ملک کی ہر اچھائی کے لیے. ٹھیک ہے الیکشن آتی ہے, جنرل الیکشن آئی, ہم دونوں بہت ووکل ہو گئے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف, پھر حکومت آئی, ہم نے ان کو ووٹ دیا. پھر آپ کی گلگت بلتستان کی الیکشن آئی, اس میں ہم پھر بہت ووکل ہوگی, دونوں سائڈیں چلے, ٹھیک ہے, پھر ہم ساتھ بیٹھ گئے. ابھی کشمیر کی الیکشن چل رہی ہے, ہم پھر بڑی ہیٹڈ ایک ماحول میں ہیں. اور یقین کیجیے گا, ہم کو ابھی سے بتا دوں, فیوچر میں پیپلز پارٹی کو سنگل لارجسٹ میجورٹی ملنی ہے, پر ان اینی کیس ہم پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو یہ اتنا اسٹیئر اپ نہ کریں. اتنی اسٹیٹمنٹس میرے خیال سے جو دی ہیں, جس طرح سے نام لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کی سینئر منسٹر نام لے کے کمپیئر کر رہی ہیں, تو یہ چیزیں بھی میرے خیال سے بہت بڑی لیڈر ہیں, ان کو سوٹ نہیں کرتی. ان کو بھی اس چیز کا خیال ضرور کرنا چاہیے. پر کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, کہ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے آپ اس کے لیے کوئی جو ابھی کرائسس ہے اس کو کور کرے. کیا یہ چلے آزاد کشمیر کا الیکشن بھی گزر جائے گا تیمور صاحب, کیا آپ پیپلز پارٹی اس معاملے کو پارلیمان میں اٹھائے, کیونکہ پی ٹی آئی تو ہے تو اپوزیشن, ذمہ داری اس کی, لیکن وہ بھی میں بیرسٹر صاحب سے میں نہیں چاہتا میں کوئی بات پہلے سے کر دوں جو بیرسٹر صاحب جس کے اوپر بات نہ کر سکیں. آپ کی بھی بطور اتحادی بھی ذمہ داری بنتی ہے تیمور صاحب کہ پیپلز پارٹی ان ایشوز پہ بات کرے جو میرے اور عوام کے ہیں.
عوام کی بات کرے اور اس کے اوپر وہ لیوریج لے، جو لیوریج وہ جی بی کی گورنمنٹ بنانے میں یا کشمیر کے گورنمنٹ کے اندر حصہ لینے میں یا آئینی پوزیشنز لینے میں لیتی ہے. کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ عوام جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کام کریں، اس کے لیے بھی منسٹروں کے استعفے مانگیں، اس کے لیے بھی پارلیمان میں بحث کریں؟ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ ہمیں کوئی لیوریج نہیں ملی ہے، نہ ہم نے وفاق کی حکومت بنائی ہے، نہ ہمیں کشمیر میں کوئی لیوریج مل رہی ہے، نہ ہمیں گلگت بلتستان میں کوئی لیوریج ملی ہے. ہم ایک پیور اپوزیشن پارٹی کی طرح ہم نے اپنے الیکشنز کنڈکٹ کرائے، ہم نے اسی طرح سے اپنا کام کیا. نون لیگ جو ہے حکومت کی دھر تھی، حکومت کی پارٹی تھی، ہم وہاں پر اپوزیشن کی پارٹی بن کر ہی ہم الیکشن کرتے رہے ہیں. کیونکہ چاہے کیوں نہ پروونشل حکومت کسی کی بھی ہو، جو واٹ میٹرز ان گلگت اور واٹ میٹرز ان کشمیر از دا فیڈرل گورنمنٹ، اینڈ یو نو ویری ویل کہ کس طرح سے ساری چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں. تو یہی تو میں کلیئر کر دوں کہ ہم نے بالکل کوئی لیوریج نہیں لیا ہے. پر یس، آپ کی بات درست ہے، بات کرنی چاہیے، اسمبلی میں بات ہوتی بھی ہے. کبھی کبھار ہمارے ایم این ایز کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے چیئرمین صاحب جب نہیں روک سکتے کسی بات کو، جب ان کی برداشت سے باہر چلی جاتی ہے اس ملک کے سٹیزنز کی مشکلات، تو وہ بھی بولتے ہیں، پھر ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے. تو ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو عوام کے لیے کرنی چاہیے. یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم اتنا پورٹرے کرتے ہیں، اتنا ہم دکھاتے ہیں جتنی ہماری سچائی ہے. پر یس، وی آلویز ٹیک اپ میٹرز اینڈ وی شوڈ ٹیک اپ مور سیریسلی. اور آف کورس ویسے بھی پرائیورٹی ہمیں دینی چاہیے عوام کے مسئلوں کو، اور خاص طور پہ جب حکومت کے ہم غریب اتحادی جو ان کو 2 بار پرائم منسٹر بناتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی جائے، تو پھر تو ہمیں اور کھل کے میرے خیال سے بولنا چاہیے اور مسئلے سامنے لانے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کتنا کھل کر پارلیمان میں بات ہوتی ہے. اب ذرا میرا بیرسٹر صاحب ذرا تھوڑا تلخ ہوگی بات، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن وہ مہار یا وہ نکیل ہوتی ہے جس کے ذریعے گورنمنٹ کنٹرول ہوتی ہے. ایکچولی عوام کے پاس عوام کی جو پارلیمنٹ میں نمائندہ ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نعرے، ایک بات، ایک ایجنڈا کے سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں کر پائی. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب اس وقت گورنمنٹ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، گورنمنٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کسی اسمبلی میں بات ہوتی ہے، نہ پنجاب اسمبلی میں بات ہوتی ہے، نہ قومی اسمبلی میں بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن کا رول تھا وہ اس نے بالکل پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ اس ملک کے اندر حکومتیں نواز شریف کی بھی گئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی حکومتیں گئیں، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. آپ تو میدان سے ہی بھاگ جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی آپ نے بائیکاٹ کر کے اپنی جان چھڑا لی، آپ اسمبلیوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی جماعت کے طور پہ آپ کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے ہیں، پارلیمان میں میری اور حامد ولی جیسے عام آدمی کی آواز کیوں نہیں بنتے؟ نشاط صاحب، یہ اپوزیشن کی بات کرنے سے پہلے میں تنگی صاحب اور تالپور صاحب کو تھوڑی سی ضرور، آپ نے سوال کیا تھا کہ غریب آدمی کدھر چلا جائے. دونوں بھائی they have failed to give us answer کہ غریب آدمی کدھر چلا جائے. وہ امریکہ سے لے کر انڈیا تک اور پورے خطے کو انہوں نے سنا دیا. تالپور صاحب نے بتا دیا جی کہ بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بڑے جملے کسے جاتے ہیں، اور اس کے بعد منسٹر کی ریزگنیشن کی بات بھی آ گئی. لیکن کوئی عوام کی بات بھی تو کرے. یہ جو پیٹرول بم گئے بیرسٹر صاحب اس لیے کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں مم ہے، پی ٹی آئی جگہ پروگراموں میں تو آپ بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی بطور جماعت کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی اس پارلیمان کے اندر. مجھے اگر مکمل کرنے دیں گے تو میں نے کہا تھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی اب گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور اپوزیشن جماعت، آپ جس طرح کا ریاست کا اس وقت کردار ہے، اپوزیشن کو تو انہوں نے کھڑے لائن لگایا ہوا ہے. کیا آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر کی تقریر دکھاتے ہیں؟ اس وقت تو میڈیا کٹ لگ جاتا ہے، اس وقت تو کمپلیٹ بیک اپ ہو جاتا ہے. سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا تھا، نواز شریف کا نام بین ہو گیا تھا، پی ٹی آئی اس وقت بھی کھڈے لائن لگی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی یہ باتیں ہم نے بالکل اوپن سنی ہے عمران خان صاحب کے کہ یہ اس بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اس کا پنکھا بند کرو، اس کی وہ بند کرو. یہ تو اپوزیشن کا کام کیا سر؟ اپوزیشن نے انہی حالات کے اندر سروائیو کرنا ہے. مجھے مکمل تو کرنے دیں. میری حکومت کے اندر آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا، سندھ سے نکلے آپ اسلام آباد آئے، وہاں پہ آ کر آپ بیٹھے، کوئی اس کے اوپر اعتراض تھا
کہیں سے آپ کو NOC لینی پڑتی تھی کسی بیوروکریسی سے یا کسی DC سے. آپ نے مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کیا, کیا کسی نے اس کو روکا میری حکومت کے اندر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر دھرنا دے کر بیٹھے رہے, کیا کسی نے روکا؟ آج کیا ہوتا ہے, آج 60,000 FIR مولانا نے دھرنا نہیں دیا تھا سر, میرے لیڈرز کے اوپر, جس کے اندر دہشت گردی ہے, جس کے اندر بغاوت ہے, اس طرح کے معاملات ہیں میرے اوپر. میں نے جلسہ کرنے لگتا ہوں یا اسٹریٹ پروٹیسٹ کرنے لگتا ہوں تو اس سے پہلے دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. مجھے روز جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے قیدیوں کی وین میں بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کے لا کے کسی نامعلوم مقام پہ پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد FIR درج کر دی جاتی ہے. میرے ایک ایک ورکر کے اوپر سینکڑوں FIR ہیں, 60,000 FIR ہے, 3.5 لاکھ ورکر ہے PTI کا جو اس وقت پابند سلاسل ہے یا بیلوں کے اوپر ہے. یہ اتنی تو جگہ نہیں ہوگی پاکستان کی جیلوں میں بیرسٹر صاحب. کڑی اپوزیشن کیا کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ بات صرف یہ ہے, دیکھیں اگر ہمیں موقع ملے, اگر ہمیں اسٹیٹ کا جبر اور یہ جو ہمارے اوپر ایک جو ہے ہمیں جو روکا جاتا ہے, اگر یہ نہ روکا جائے تو ہم آپ کو دکھائیں. اور ان سارے مسائل کے باوجود ہم اپنی آواز اٹھائے بیٹھے ہیں, ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ. پارلیمان میں کون سا جبر ہے سر؟ پارلیمان میں تو بات کی جا سکتی ہے نا بیرسٹر صاحب, آپ کا اپوزیشن میں ہے, آپ کو موقع دیا جاتا ہے, اپوزیشن لیڈرز موجود ہیں, آپ نے دوسری جماعتوں کے ہاتھ میں اپنی لگامیں دے دی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپوزیشن لیڈر موجود ہیں. پارلیمان میں تو آپ بات کر سکتے ہیں نا سر. میں سر وہی عرض کرتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر جب بات ہوتی ہے تو آپ نے پچھلے دنوں نہیں دیکھا اسپیکر قومی اسمبلی صاحب, انہوں نے صرف 2 گھنٹے کے لیے الاؤ کیا اور اس کے بعد دوبارہ بیل لگا دیا. کیا اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ تقریر نشر ہو رہی ہے کہیں پہ بھی؟ وہ تو نیشنل اسمبلی کے ٹیلی ویژن جو ہے, جو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر نہیں آتی. سیم از دی کیس وتھ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آپ اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیتے, وہاں پہ اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیتے. جب بھی عوامی مسائل کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں, جب بھی کہیں پہ احتجاج کرنے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ کٹ لگا دیا جاتا ہے اور ہماری ساری چیزوں کو سبوتاج کر دیا جاتا ہے. ہم تو آج بھی کھڑے ہیں اپوزیشن. آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اگر آپ نے اور کچھ نہیں سیکھا تھا تو اپوزیشن کا کردار ضرور سیکھیں. وہاں پر بھی یہی حالات ہوتے تھے, بولنے نہیں دیا جاتا تھا. پیپلز پارٹی سے زیادہ ظلم اور بربریت کسی نے برداشت نہیں کی. نون لیگ کی حکومتیں جاتی رہیں, وہ بھی اپوزیشن میں رہے, پھر اپوزیشن میں رہ کے انہوں نے فائٹ کیا. مجھے یاد ہے یہاں پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے سامنے کیا ہوتا تھا, کس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا. میں نے ان دونوں جماعتوں کا پچھلے 25-30 سال کا جو ٹینیور ہے, جب سے ضیاء رجیم کے بعد سے ہم نے دیکھے ہیں یہ ساری باتیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں, وہ پرفیکٹ جو پولیٹیکل سناریو ہے وہ اسی صورت میں بنے گا جب آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, سیاست کریں گے اور پھر ان کو مجبور کریں گے. تنگی صاحب, یہ جو معاملہ ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ طالپور صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی بڑا برداشت سے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم بڑے تحمل سے بات کر رہے ہیں, ہمارے پہ تو الٹا مریم صاحبہ نے الزام لگا دیا, یا آج سعد رفیق صاحب بھی بولے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو اتحادی جماعت ہے, آپ جو گڑبڑ کر رہے ہیں بطور حکومت, وہ ناراض ہو کے اگر سائیڈ پہ ہو گئے تو پھر آپ کہاں جائیں گے, اکیلے کیسے مینج کریں گے؟ نوشاد صاحب, میرے طالپور صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف بعد میں آؤں گا. بیرسٹر صاحب نے جو 2 اپوزیشن کے رول کے بارے میں بتایا, میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو کردار تھا ایز اے اپوزیشن لیڈر, اور اس وقت مجرم قید 804 پرائم منسٹر تھے, نو ڈاؤٹ کہ ہی سب آج سلیکٹڈ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. آج محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. بیرسٹر صاحب نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی ایز اے اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کو ٹی وی پہ نہیں چلاتے ہیں. اگر میاں محمد شہباز شریف صاحب چارٹ آف ڈیموکریسی کی بات کرتے, پاکستان کی بات کرتے, عمران کو کڑے ہو کے ان کو مخاطب کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیں, پھر اگر وہ باتیں اس نے چلائی ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, یہ ہے اس کے پرائم منسٹر کا کردار جو اپوزیشن لیڈر کے سٹیٹس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا. لیکن آج کے جو اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی, جب وہ اپنے فلور پہ کھڑے ہو کے میری پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, جب وہ بی لے کا نمائندہ بن کر پاک فوج کے خلاف پاک فوج کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, جب آج کے اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے ان کا دل دھڑکتا ہے وہ طالبان رجیم کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو 1948 میں میری تیرا پہ حملہ کر کے آزاد پختونستان کا نعرہ لگایا تھا,
46 سال کی قربانی کے بعد بھی آج مجھے گالی دیتے ہیں, میرے اوپر بمپر سارے یہاں پر خودکش حملے کرتے ہیں. تو اگر آج کا پوزیشن لیڈر کھڑے ہو کہ میرے پاک فوج کے خلاف, میرے پاکستان کے خلاف, طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ دے رہے ہیں, تو کیا پاکستان کی میڈیا ان تقاریر کو چلا سکتے ہیں؟ وہ تقاریر چلانے کے قابل ہیں؟ کم از کم بیرسٹر صاحب دونوں کا کمپیریزن کریں. ایز اے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب کی اور محمود خان چکزی صاحب کی. میاں محمد شہباز شریف پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ کا اپوزیشن لیڈر افغانستان کی بات کرتے ہیں, میرا اپوزیشن لیڈر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بات کرتے ہیں, آپ کا اپوزیشن لیڈر پاک فوج کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, میرا اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف پاکستان سے جو دہشتگردی اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, آپ کا اپوزیشن لیڈر یہاں پر بیلے کا نمائندہ بن کر اپوزیشن پاک فوج کے شہداء کو گالی دیتے ہیں. یہ ہے فرق دو اپوزیشن لیڈرز کی. اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا کردار کیا ہے. دوسری طرف نوشاد صاحب میں آتا ہوں اپنے بھائی تالپور صاحب کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے بہت عرصہ گزارا ہے, تقریباً 44 سال, سن 1980 سے لے کے 2024 تک. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو میں ہمیشہ احترام میں نے دیا ہے اور مرنے تک احترام دوں گا. لیکن بلاول صاحب کی سیاست پر بات کرنا میرا حق ہے کہ ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر میں اس کی سیاست پہ بات کروں. میں نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ آصف علی زرداری صاحب کا پولیٹیکل ویژن بہت بڑا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن کمپین آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, بلیو میں وہ چیئرمین کی ہے نہیں, وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں چارجز لگاتے ہیں, وہ نہ منشور کی طرف جاتے ہیں, وہ نہ پروگرام کی طرف جاتے ہیں, وہ نہ مینیفیسٹو کی طرف جاتے ہیں, نہ عوام کی ضروریات کی طرف جاتے ہیں کہ اس وقت کشمیریوں کی کیا کیا ضروریات ہیں. وہ الزامات لگاتے ہیں کبھی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, کبھی منسٹروں کے بارے میں. وہ چاہتے ہیں نا کہ اینٹی نون لیگ ووٹر جو ہے اس کو اٹریکٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اتحادی جماعت ہے, ہم نے مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے, اور ایک پارٹی آج پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو یا دوسری پارٹی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے, اس نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے, شہید بی بی نے قربانی دی ہے, شہید بھٹو نے قربانی دی ہے. ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر مشکلات کو سامنے رکھے تاکہ پاکستان ان مشکلات سے ہم دونوں پارٹی مل کر نکال سکیں. ٹھیک ہے, میں حامد ولی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا تیمور صاحب اب وہ جو بہرامن تنگی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی بلاول صاحب جو ہے نا وہ الیکشن, اگرچہ میرا خیال ہے اینٹی نون لیگ ووٹ اٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, مجھے کچھ تھوڑی سی لاجک سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بطور ان کا جو خطاب ہے وہ چیئرمین کا خطاب نہیں ہے, ایک پارٹی کے چیئرمین کا جس لیول کی پارٹی ہے وہ نہیں ہے, بس وہ انڈیویجول ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں. آپ تیمور صاحب معاف کیجیے گا, آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, پھر سے کویسچن کر دیں. میں نے کہا جو بہرامن تنگی صاحب آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب ٹھیک ہے, جو بھی الیکشن کمپین میں جو بھی نعرے لگ رہے ہیں یا بات ہو رہی ہے, لیکن وہ جو خطاب کرتے ہیں وہ کسی پارٹی کے چیئرمین کا خطاب نہیں ہے. تنگی صاحب کہہ سکتے ہیں, بھائی ہمارے جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, ان کو رائٹ ہے کہنے کا, پر آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہی باتیں چیئرمین صاحب کرتے ہیں, اور یہی چیئرمین صاحب کی جو باتیں ہیں وہ باتیں سن کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہی باتیں چیئرمین صاحب نے کی تھیں گلگت بلتستان کی الیکشن میں, جو باتیں عوام کو پسند آئیں, جو باتیں سن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جتایا گیا, جس کی وجہ سے سنگل لارجسٹ میجورٹی گلگت بلتستان کی بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی باتیں کر کے جو چیئرمین صاحب نے کی, ان کی باتیں عوام نے سنی, کشمیر کی عوام سن رہی ہے, ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی, اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کشمیر میں سنگل لارجسٹ میجورٹی لائیں گے. تو میں کیا کہتا ہوں یا میرے بھائی ٹنگی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ میرے خیال سے میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر وہ کرتا ہے کہ عوام کو کس کی بات پسند ہے, عوام کو کس کی بات سچی لگتی ہے, اور عوام کس کی بات سن کے ووٹ دے کے ان کو سنگل لارجسٹ میجورٹی بناتی ہے. باقی اس سے پہلے میں حیران تھا سن کے کہ کس طرح سے میرے بھائی جو ہیں بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رکن ہو کے, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہو کے, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی جو وہ تھی جو زیادتی پی ٹی آئی نے کی تھی.
زیادتی تو وہ تھی جو ہمارے سارے لیڈرز کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا تھا. زیادتی تو وہ تھی جب لیڈروں کی تو خیر ہے, ہماری فیمیل لیڈرز, ہماری جو ہے محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا. جیل میں ڈالنے کے بعد جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو عید کی رات تھی, بلکہ چاند رات کو ان کو زبردستی رات کے لیٹ آورز میں نکلوا کے اور پھر سلاخوں کے پیچھے جیل میں ڈالا گیا. تو وہ ہوتی تھی زیادتی. یہ جو اے سی بند کراتے تھے, پنکھے بند کراتے تھے, ٹی وی بند کراتے تھے, وہ ہوتی تھی زیادتی. جس طرح سے انہوں نے دھمکیاں دیں کہ اٹس بیسکلی اٹیمپٹڈ مرڈر قسم کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ میری بندوق کی نوک پر آصف علی زرداری ہے. تو ایسی باتیں زرداری صاحب نے کبھی بھی نہیں کی جو ان کے لیڈر کرتے تھے. اور اس کے بعد ہمیں کہنا کہ ہم زیادتی کریں, جو آپ نے کیا ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, پر جو آپ نے کیا ویسا بدتر کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک, یہ عامر ولی صاحب ایک بڑی دلچسپ سا سناریو ہے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, اب بشرا بی بی کی بات کی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس اپنے وکٹمز ہیں, مسلم لیگ نون کے پاس اپنے وکٹمز ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس اپنے وکٹمز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ باوجود اس کے کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں, جب ہم بات کہتے ہیں, بات ہوتی ہے الیکشن ریفارمز کی, وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرتا. پھر جب بات ہوتی ہے چور دروازوں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اس کی پھر وہ یہ سارے ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں, لیکن چور دروازہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے, وہ وہیں کا وہیں قائم رہتا ہے. اب یہ جو وکٹمائزیشن کی بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے آج جس کی حکومت ہے, جو اپوزیشن میں ہے وہ شور ڈال رہا, ہو سکتا ہے کل بدل جائے گی. ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر تھے, آج یہاں ہیں, پتہ نہیں کل جو ہے وہ زرداری صاحب ایک زمانے میں دبئی جانا پڑا تھا, پھر واپس آ گئے تھے. اب عمران خان صاحب کا جو بھی اسٹیٹس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں خود مل بیٹھ کر کسی چیز کو طے نہیں کرتی, خود چور دروازے رکھنا چاہتی ہیں اور پھر وکٹمائزیشن کی بات کرتی ہیں, تو سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھیے وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ ندیم و فیض فراق و فراز کچھ بھی نہیں, نئے زمانے میں ان کا جواز کچھ بھی نہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. آپ یہ دیکھیے, اس بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ سسٹم بٹھا کے آ گئے تھے, آرٹیا سسٹم بٹھا کے آ گئے. تو گویا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ڈسکریڈٹ پارٹیز ہو چکی ہیں. پبلک کا انہیں کوئی, یہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گلگت بلتستان میں تحریک استحکام جا کر جیتتی ہے, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو پاپولر پارٹیز اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں وہ ان کا منہ دیکھتی ہے, اور ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے. تو یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے جس کی ریفارمز کی طرف آپ نے تو ابھی اشارہ کیا ہے, یہ پارٹیز وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. دے ہیو فیلڈ. پاکستان کے اندر بھی ایک کاکروچ پارٹی کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے کہ جو صحیح معنوں میں میری اور آپ کی ہمارے مسائل کی بات کرے. کیونکہ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ ماشاءاللہ سیاست کو بطور تجارت, بطور بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ تنگی صاحب مجھے لگتے ہیں کچھ ہم جیسے ہوں گے, باقی سارے کے سارے تو ماشاءاللہ ان کی زمینیں, ان کی جائیدادیں, ان کے کاروبار کے وہ تو ایک صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں. اور آپ مفادات کے تحفظ آپ دیکھیے پچھلے 40 منٹ سے یہ بال ایک دوسرے کے درمیان گھما رہے ہیں, اور سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول کی پرائس وہیں پر ہے. یعنی پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے اور ایوان صدر میں بیٹھ کے کر رہی ہے. ایوان صدر کو قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں. نون لیگ کا عالم دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں آپ مجھے آزاد کشمیر کا ہی وزیر اعظم بنا دیں. یعنی ان کی پرائیورٹی نمبر 1 یہ ہے جو ہوگا نہیں. میں اور بات کرتا ہوں کہ وہ بات کریں کہ بھئی عوام کے مسائل کیا ہیں, اس کے حل کے. تو یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں. یہ تنگی صاحب جس کی وکالت کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی کہ بھئی اگر آپ نے ایک کرائسس کو صرف مینج کرنا ہے تو خدا کا واسطہ چلے جائیں. مینج کرنے کے لیے آپ نہیں کر رہے, یہ کوئی اور ہیں جو مینج کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں. عوام کے مسائل کو حل بلکہ سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ صرف اپنے مفاد, اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہیں. میں پچھلے 30-40 منٹ سے ان تینوں حضرات کی گفتگو سن رہا ہوں اور کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ ملک کو آگے کس سمت میں لے گئی. یہ صرف اپنی ڈی کے باہر کھڑے ہیں اور اپنے گول کی حفاظت کر رہے ہیں, باقی ملک جائے بھاڑ میں. یہ ان کا عالم ہے.
تنگی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ احمد ولید صاحب نے دیا ہے، میں بہت سی چیزوں پہ میں بھی شاید ڈس ایگری کرتا ہوں گا، میں چاہوں گا آپ جواب دے دیجئے، میں یقیناً کنکلوژن میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔ یہ واقعی کاکروچ پارٹی جو ہے پتہ نہیں وہ کیا گل کھلائے گی بھارت کے اندر، ابھی تو مودی صاحب کی نیندیں اس نے حرام کی ہیں کاکروچ جنتا پارٹی نے، اگر یہاں کوئی کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی تو پھر سر یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کہاں سٹینڈ کریں گی؟ کوئی جواز نہیں رہا ہے تنگی صاحب۔ لیکن نوشاد صاحب، حامد صاحب نے دو باتیں کی، ایک استحکام پاکستان پارٹی کی جیت پہ اور ایک کاکروچ پارٹی پہ، تو دونوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں گلگت بلتستان میں اس کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے وہاں الیکشن نہیں جیتی ہے، وہاں پہ آزاد امیدوار جو الیکشن جیت کے اس کی پارٹی میں اس نے شمولیت کی ہے، اور پھر استحکام پاکستان کی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں جو اگر حکومت دیتے ہیں یا ان کے اتحادی بن جاتے ہیں تو یہ بات کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی ہے۔ دوسری کاکروچ پارٹی کی بات کی حامد صاحب نے، تو ابھی یہ مجھے بتائیں کہ کاکروچ پارٹی کا انتظار آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نکلیں اور کاکروچ پارٹی بنا دیں پاکستان میں، تو اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں پھر درد ہے، تو میں آج اس ٹاک شو کے توسط سے آپ کو اپیل کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ پلیز مجھے موقع دے دی، مجھے موقع دے دی، پھر جی بس ٹائم بس شارٹ ہے۔ حامد صاحب یہ دیکھیں، بے شک آپ کاکروچ پارٹی نام نہ رکھیں، آپ کو یہ ریزنیبل نام رکھ لے، آئے سیاست کر لے، پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپس میں بیٹھ کر مزے اڑاتے ہیں، مزے نہیں ہیں۔ جیسے تالپور صاحب نے کہا کہ فریال بی بی کو عید کی رات کو اٹھا کر ان کو جیل میں بند کیا، کیا فرق ہے؟ آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب میرے قائد جیل میں تھے ان کے جیل میں ان کے سامنے وہ کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں تھی کہ وہ بھاگ رہی تھی، جیل کے اندر اپنے والد صاحب کے سامنے ان کو اریسٹ کر کے جیل میں بند کیا۔ یہ ہے سیاست کا دوسرا نام۔ اور آپ جیسے تجزیہ کار ٹاک شو پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کب کاکروچ پارٹی بنائیں گے آپ لوگ؟ آپ بے شک میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی ریزنیبل نام رکھ لیں، لیکن نکلیں، عوام کی خدمت دیکھ لیں، عوام کی مشکلات دیکھ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تنگی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حامد صاحب میرے پاس ٹائم سر میرے پاس بہت ختم ہو گیا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔